بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ آپ سب کو مبارک ہو، اور امید کرتے ہیں کہ نیا سال آپ سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ خبر کافی حوالوں سے اہمیت کی حامل بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ ایک ایسے مینیجر کی ہے جو کہ کراچی کے ایک نجی بینک کا مینیجر ہے، اور اس کے خلاف 3 ارب 20 کروڑ روپے کے حوالے سے جو انکم ٹیکس سے متعلق ایک کیس ہوا، اور اس میں جو ہے اس کو انکم ٹیکس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے نجی کمپنی کا نجی پاور کمپنی ہے ایک، اس کا اکاؤنٹ کھولا جو کہ اکارڈنگلی نہیں تھا، اور وہ اس میں بے ضابطگی تھی، تو جس پر اس کے خلاف کیس انکم ٹیکس والوں نے ایف بی آر نے بنا دیا، اور پھر وہ جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا یہاں پر بیل کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر بابر ستار صاحب ہیں، جنہوں نے جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس، جنہوں نے اس کی کیس کی سماعت کی، اور اس کی یہ میرے ہاتھ میں 10 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ ہے، جس میں ان کا سب سے جو اہم پوائنٹ یا نقطہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کرمنل مسلینیس میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاہد حسین خواجہ جو کہ درخواست گزار تھے، جن کی یہ بیل اپلیکیشن تھی، بیل میٹر تھا، ان کی ضمانت منظور کی، اور وہ ضمانت صرف 100 روپے کے ضمانتی مچلقے پہ منظور کی گئی۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے جو کہ عدالت کی جانب سے کی گئی، یعنی جو شاہد حسین خواجہ ہیں ان پہ الزام تھا 3 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد کا، اور اس کیس میں جب ضمانت لی گئی دلائل مکمل ہونے پر بابر فاروق ستار کی جانب سے، تو وہ صرف 100 روپے تھیں۔ اور میں آپ کو اس کیس کے تھوڑے سے جو نکات ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ضمانت ہے اس کا یہ تحریری فیصلہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جاری کیا گیا، اور جو تحریری فیصلہ جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ بینک مینیجر کو پاور کمپنی کا اکاؤنٹ کھولنے کی اعانت پر گرفتار کیا گیا تھا، اور عدالت جو ہے، جس عدالت نے انہیں گرفتاری کا حکم دیا، اور اس پہ انہوں نے لکھا اس عدالت کے حوالے سے جو ٹرائل کورٹ ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے قانون کے مطابق ٹیکس پیئر پر واجب الادا ٹیکس کا تعین نہیں کیا، اور درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی میں گرفتار کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا علم ہونے کے باوجود کرمنل کارروائی شروع کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد، یہ عدالت اب بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنے فیصلے میں تحریر کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ، یعنی جو اس کو اسٹیٹ کو بنایا گیا تھا اس میں فریق، اس کے حوالے سے لکھا گیا کہ اس نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کی جو آزادی ہے اور وقار ہے اور برابری کے آئینی حقوق ہیں اس کو مجروح کیا۔ یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا، اور کہا کہ زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قوانین کی خلاف ورزی کی، اور ایک لفظ جو انہوں نے بہت یہاں پہ اہمیت کا حامل بولا وہ یہ ہے کہ شرم کی بات ہے کہ ریمانڈ دینے والے میجسٹریٹ اور ضمانت مسترد کرنے والی عدالت نے سیلز ٹیکس ایکٹ کی شقوں کا خیال ہی نہیں رکھا۔ یہ ماتحت عدلیہ کو انہوں نے متوجہ کر کے اور اٹینشن کر کے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال نہیں رکھا ریمانڈ دیتے ہوئے، اور انہیں گرفتار کرتے ہوئے یا ان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماتحت عدالت نے بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ کی بجائے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے گمراہ کن اقدامات کی ستائش کی۔ کرمنل کارروائی کی قانونی حیثیت کا سوال اس عدالت کے سامنے نہیں ہے۔
اور عدالت توقع کرتی ہے کہ ٹرائل کورٹ اس کارروائی کی قانونی حیثیت کو مد نظر رکھے گی، اور درخواست گزار کی ضمانت جو ہے وہ 100 روپے کے مچلقوں کے عوض انہوں نے منظور کر لی، یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آرڈر میں کہا کہ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ چیئرمین FBI اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی کاپی ٹیکس افسران میں تقسیم کریں۔ خلاف ورزی میں کارروائی پر FBI اور ٹیکس آفیشلز کو اختیارات کے ناجائز استعمال پر کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے ایک عندیہ دیا کہ اختیارات سے جو انہوں نے تجاوز کیا اور خلاف ورزی کی، اس حوالے سے جو ٹیکس کے آفیشلز ہیں اور جو اس میں ملوث اہلکار ہیں یا افسران ہیں، ان کو کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جب ماتحت عدالتیں ہیں وہ معمولی کیسز میں بھی، چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، ان میں صلح بھی ہو چکی ہوتی ہے دونوں فریقین کے درمیان، کچھ معمولی تلخ کلامی یا لڑائی جھگڑا یا اس طرح کسی کو دھمکی دینا، وہ ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس قسم کا ہے کہ جب وہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو پھر عدالت میں ایک لمبی تاریخیں اور پھر عدالتی پروسیجر اتنا ٹف ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا، بے شک وہ قصوروار بھی اس میں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ضمانت بھی لی جاتی ہے، اگر قابل ضمانت بھی وہ جرم ہو یا کیس ہو، تو اس میں بھی کم از کم 25,000 سے شروع کی جاتی ہے ضمانتی مچلقہ، اور پھر آگے 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، اس طرح عدالت کی اپنی ثوابدید ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پھر لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بندہ وہاں پہ کیس کو فیس کر رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اس نے فیس کرنا ہے، لیکن یہ ماتحت عدالتوں کے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ ایک مثال ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت جو ہے وہ 3 ارب 20 کروڑ کے کیس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے، اس میں اگر 100 روپے کے ضمانتی مچلقے لے سکتی ہے، تو پھر ماتحت عدالت جو ہے وہ معمولی جرائم ہوتے ہیں اس میں اتنی بڑی بڑی ضمانتیں کیوں لیتی ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ضمانتیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ بے گناہی جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ضرور ایک ماتحت عدالتوں کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کو اگزامپل بنانا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ اتنی لمبی لمبی ضمانتی مچلقے لیتے ہیں، جس پہ لوگ جو ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو ہر بندے کے پاس نہ تو وہ اتنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، نہ ہی اس کی پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو مچلقے ہیں ضمانتی مچلقے وہ عدالت میں جمع کروا سکے۔ تو پھر دوسرا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو اسے جیل کا ہی راستہ دکھایا جاتا ہے اور وہ پھر جیل ہی اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد یہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک جو فیصلہ ہے یہ ایک مثال بھی ہے عام عدالتوں کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو FBI ہے، FBI کے جو وزیر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ہی 1-2 دن پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور جس میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ جو FBI یا انکم ٹیکس کے لوگ ہیں یا افسران ہیں یا عملہ ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ یہ بلا وجہ لوگوں کو ہراساں بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ اور کیونکہ کاروباری طبقے کو ہی جو انکم ٹیکس والوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی پروو ہو گیا آج اس فیصلے میں اور اس پٹیشن میں کہ جو وزیر صاحب اس حوالے وزیر خزانہ صاحب اس حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا یا اعتراف کیا، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر FBI کا جو قبلہ ہے وہ کون درست کرے گا؟ دیکھیں، ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، ملک کی معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو پریشان کرنا یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا یا پھر لوگوں کو بلا وجہ ہراساں کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور اس کا اعتراف جو وزیر ہیں وہ خود کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو روکنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی انکم ٹیکس میں لوگ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے
وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے، اور پھر جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی پراپر فورم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے، چونکہ ان کے پاس تو یہی فورم ہے کہ وہ ایف بی آر کے کسی اعلیٰ افسر کے پاس چلے جائیں اپنی درخواست لے کے، تو وہاں پہ بھی وہی افسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت تنگ بھی ہے، اور لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں ہر بندے کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ تو جو درمیانے لوگ ہیں یا اس لیول کے لوگ نہیں ہوتے، تو پھر ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا جو ظلم اور جبر ہے پھر اس کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کا قبلہ درست ہونا ایف بی آر کا بہت ضروری ہے، چونکہ اگر آپ ٹیکس پیئر کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے، اس کو ہراساں کریں گے، یا اس سے اس طرح کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو پھر ٹیکس کون دے گا، اس پہ اعتماد کون کرے گا؟ تو ٹیکس بالکل ایک اسٹیٹ کی امانت ہے، اور جو اسٹیٹ ہے وہ ٹیکس پہ چلتی ہے، لیکن جو ٹیکس دینے والا ہے اس کی رسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ رسپیکٹ کس نے کرنی ہے؟ وہ اسی ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے نے ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے ان کی تربیت، ٹریننگ اور اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کا ایک ایسا ٹریٹ ہو تاکہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہوئے خوف میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ اور جو ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹیکس ادا کریں۔ بہت سارے لوگ اس لیے ٹیکس جمع نہیں کراتے کہ وہ وہاں جائیں گے تو انہیں بہت سی پیچیدگیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ بھی ٹیکس جو لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ایک اگزامپل ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا ماتحت عدلیہ کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ ماتحت عدلیہ کے لیے بھی ایک اگزامپل ہے کہ ماتحت عدلیہ کس طرح سے جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ لوگوں کو بلا وجہ اس طرح کے مقدمات میں لنگر آن کرتی ہیں، یا ان کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، یا پھر ان کا ضمانتی مچل کے اگر ضمانت ہو بھی جائے تو اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے ضمانتی مچل کے ان کو دینے پڑتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ 100 روپے کا ضمانتی مچلکا ہے، اور یہ بھی آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ضمانتی مچلکا آپ کیش کی صورت میں بھی عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایگزامپل ہونا چاہیے۔ یہ اس سال میں اس طرح کا پہلا کیس ہمارے سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس بابر ستار کی جانب سے، اور بہت اچھا فیصلہ ہے اس حوالے سے، چونکہ آگے اس کا ڈیسیجن تو ٹرائل کورٹ ہی کرے گی کہ اس میں جہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس حوالے سے وہ کس طرح سے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے جو درخواست گزار تھا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اس میں ایف پی آر بھی اپنا قبلہ ضرور درست کرے گا، اور جو ماتحت عدالتیں ہیں جہاں پہ یہ ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی اس فیصلے کو ضرور مد نظر رکھیں گی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔